مفتی سلمان گنگوہی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید بیانات سننے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ما لم يخرقها، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے نہیں جو حضرات فوٹو اتاریں گے وہ ذرا، میں کوئی مقرر یا واعظ نہیں ہوں، میں کرسی پر سے اٹھ کے فوراً چلا جاؤں گا اگر میں نے کسی کو فوٹو اتارتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ ہمارے اس مدرسے نے ہمیں متعدد حفاظ عطا فرمائے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے۔ قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے۔ اس کا ہر حرف ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اس کی جتنی بھی قدر کی جائے وہ کم ہے۔ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے قرآن کی طرف کتنی توجہ دی ہے اور قرآن کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ شمائل ترمذی کی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جس کا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کسی کام کو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بچے کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کے استاد کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں اور خود اس بچے کے والدین کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صرف یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ہے، اور جس کا بچہ قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھ لے یا پورا قرآن پاک حفظ ناظرے پڑھ لے یا پورا قرآن پاک حفظ پڑھ لے، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی، اسی سے آپ اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ واقعات کے اندر آتا ہے کہ ایک بزرگ کے بچے کو ایک امام صاحب نے ایک پارہ پڑھایا۔ ان بزرگ نے
ان استاد صاحب کو 250 اشرفیاں دی. اشرفی سونے کی ہوتی ہے. 250 اشرفیاں اس ایک پارے کے پڑھانے کی وجہ سے دی. ان استاد صاحب، ان حافظ صاحب کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، لیکن آپ نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا. تو ان بزرگ نے اپنے بچے کو ان حافظ صاحب کے پاس پڑھنے سے روک دیا کہ آئندہ آپ کے پاس میرا بچہ نہیں پڑھے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کے دماغ اور دل میں ان ٹھیکروں کی قدر ہے، قرآن پاک کی عظمت آپ کے دل میں نہیں ہے. اور فرمایا کہ قرآن پاک تو ایسا قیمتی کلام ہے کہ اس کے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی قیمت کم ہے، اور قرآن پاک کے ایک حرف کی قیمت زیادہ ہے. تو محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی عظمت کو دل کے اندر رکھیں اور اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. جیسا کہ اکابرین نے اس کی طرف توجہ دی ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک جماعت ایسی تھی کہ جو ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھا کرتی تھی. حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ماموں تھے، مولانا رؤوف الحسن صاحب. ان کے بارے میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ رمضان حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سہارنپور میں گزارا کرتے تھے. ان کی والدہ کاندھرے میں رہتی تھی. تو والدہ کہا کرتی تھی کہ رؤوف الحسن کو قرآن پاک یاد نہیں ہے، وہ اس غرض سے کہ اگر میں کاندھرے میں رہوں گا تو رمضان المبارک میں مجھے قرآن پاک سنانا پڑے گا، تو قرآن پاک نہ سنانا پڑے اس لیے سہارنپور میں رمضان کرتے ہیں. یہ جملہ مولانا رؤوف الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پہنچ گیا. تو حضرت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ 29 رمضان کو حضرت مولانا رؤوف الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور سے کاندھرا تشریف لے گئے. اس دن اتفاق سے چاند نہیں ہوا، تو والدہ سے یہ کہہ کر گئے کہ میں مسجد میں فرض نماز پڑھ کر آ رہا ہوں، آج تراویح میں پڑھاؤں گا، اور آپ فرض پڑھ کر تیار ہو جائیے. والدہ نے گھر میں نماز پڑھی اور حضرت مولانا رؤوف الحسن صاحب مسجد میں قرآن فرض نماز پڑھ کر تشریف لائے اور تراویح پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. تو پہلی رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھا سوائے قل اعوذ برب الناس کے، اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس اور الف لام میم کا پہلا رکوع پڑھ کر فرمایا 2 رکعت میں نے پڑھا دی، اب 18 رکعت آپ خود پڑھ لیجیے. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ حال ہے ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین کا.
حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ جو پارہ تراویح میں پڑھا کرتے تھے اس کو 30 مرتبہ پورے دن میں دور کیا کرتے تھے، پورے دن میں 30 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے استاد، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اور شاگرد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ حافظ نہیں تھے، لیکن دارالعلوم دیوبند میں جو طلباء حفاظ تھے اور وہ رمضان المبارک میں مدرسے میں قیام کرتے تھے تو ان سے طے کیا کرتے تھے کہ تراویح کے بعد تو 2 پارے مجھے سنایا کر آ کر، اور کسی سے 1 پارہ، کسی سے 2 پارے، کسی سے اس سے زیادہ، کسی سے اس سے کم طے کر لیا کرتے تھے، اور تراویح کے بعد سے تہجد کے وقت تک طلباء آتے رہتے تھے اور قرآن پاک سناتے رہتے تھے، اور حضرت سب کے پیچھے کھڑے ہو کر نفلیں پڑھا کرتے تھے، اور حضرت کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، پھر بیٹھ کر اپنے پیروں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے کہ الحمدللہ ایک سنت پر عمل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، حتیٰ تورمت قدماہ، روایات کے اندر الفاظ آتے ہیں۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا اتباع بھی کریں۔ جہاں ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھیں، وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات کو ہم اپنے سینے سے لگائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، المحبت فی قلوب البررہ، والسعادہ فی الرزق، والتثبت فی الدین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی میری سنتوں پر عمل کرے گا، میری سنتوں پر جو بھی عمل کرے گا اور جو بھی ان کی حفاظت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 4 طریقے سے اس کا اعزاز و اکرام فرمائیں گے۔ سب سے پہلے نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ ہو جائے گا، فاسق و فاجر لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب پیدا ہو جائے گا، اور دین میں اس کو ثابت قدمی حاصل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور تیسرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو تمام چیزوں میں، صورت میں بھی، سیرت میں بھی، معاشرت میں بھی، معیشت میں بھی، اخلاق میں بھی،
ہر چیز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ جب ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور ہر چیز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کو اختیار کریں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی داڑھی منڈا سامنے آ جاتا تھا تو حضرت فرماتے تھے کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں تیرے سے چہرہ پھرا لیا تو کیا تم وہ دکھلائے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اور فرمایا کرتے تھے کہ تجھے میرے نبی کی صورت سے تو نفرت ہے اور میرے سے عقیدت بناتا ہے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم صورت، سیرت، عادت، اخلاق، معاشرت، معیشت، سب چیز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ آج ہم نے یہ سوچ لیا کہ چند امور پر اگر ہم عمل کر لیں گے تو پوری شریعت پر عمل ہو جائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ ہدایہ کی 4 جلدیں ہیں، ان میں سے ایک جلد میں عبادات ہیں اور 3 جلدوں میں معاملات ہیں، جس کا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ عبادات میں ایک حصہ دین ہے اور معاملات میں 3 حصے دین ہے۔ جس طرح ہمارے سے عبادات کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے سے معاملات کے اندر بھی مطالبہ کیا جاتا ہے۔ معاملات کیا ہیں؟ حقوق العباد کو ادا کرنا، آپس میں لین دین کا معاملہ جو کیا جاتا ہے، جس کو معاملات کہا جاتے ہیں، معیشت کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی شریعت کا حکم ہمارے اوپر نافذ ہوتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، خاص طور پر مسلمان کا، کہ جو آدمی کسی کا لے کر نہیں دیتا ہے اس کو بڑا جری سمجھا جاتا ہے، بڑا بہادر سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی کے 2 پیسے رکھ لے گا، 2000 روپے نہیں، 200 روپے نہیں، 2 روپے نہیں، بلکہ 2 پیسے اگر کوئی شخص کسی کے رکھ لے گا تو 700 نمازیں جماعت سے پڑھی ہوئی دینی پڑیں گی اس شخص کو جس کے 2 پیسے ہم نے رکھے ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی 4 آنے سود کے لے لے گا، اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے 37 مرتبہ ماں سے زنا کیا ہو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم عبادات کے طریقے سے معاملات کو بھی اختیار کریں، معاملات میں بھی دینداری کو اختیار کریں۔ صرف عبادات ہی کے اندر دین نہیں ہے، بلکہ معاشرت اور معیشت اور اخلاق بھی ہمیں پیش کرنے چاہیے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ آپ کے یہاں امبیڈے میں ایک مسلمان بچہ
ایک غیر مسلم کے پاس 5 روپے لے کر گیا. اس نے 1 روپے کی چیز خریدی اور 4 روپے اس کے لینے یاد نہیں رہے. دکاندار سے 4 روپے لینے یاد نہیں رہے. وہ اپنے گھر چلا گیا. گھر سے واپس آیا اور واپس آ کر اس نے اس دکاندار سے کہا کہ میں 5 روپے تیرے پاس لے کر آیا تھا اور 1 روپے کا میں نے تجھ سے سامان لیا. 4 روپے میرے تیرے پاس رہ گئے ہیں. 4 روپے مجھے واپس کر. اس نے کہا کہ نہیں, تو نے مجھے 1 ہی روپیہ دیا تھا. آس پاس کے جو غیر مسلم دکاندار تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا, تجھے 4 روپے واپس کرنے پڑیں گے. محترم بزرگ اور دوستو, ایک زمانہ وہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بستی میں جو غیر مسلموں کی بستی تھی, وہاں پر کچھ مسلمان بھی رہا کرتے تھے. اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم آیا کہ اس مسلمانوں کے نام کہ اس بستی کو خالی کر دو اور مسلمان اس بستی سے دوسری بستی کے اندر کھلا بستی میں منتقل ہو جائیں. مسلمانوں نے وہاں سے جانے کی تیاری کر لی. غیر مسلم جو اس بستی کے معزز لوگ سمجھے جاتے تھے وہ مسلمانوں کے پاس آئے اور ان سے منت سماجت کی کہ ہم نے سنا ہے کہ تم یہاں سے جانے کا ارادہ کر رہے ہو. ہم تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہماری بستی چھوڑ کر دوسری بستی میں مت جاؤ. ان مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے امیر المومنین کا حکم ہے, ہمیں اس لیے اس بستی سے جانا ضروری ہے اور ہم جا کر رہیں گے. لیکن وہ غیر مسلم پہلے ان کی منت سماجت کرتے رہے اور جب دیکھا کہ مسلمان نہیں مانیں گے تو بہت دور تک جب مسلمان جا رہے تھے تو وہ غیر مسلم ان کو روتے ہوئے بہت دور تک چھوڑنے کے لیے گئے. کیوں؟ ایک مسلمان نے معلوم کر لیا کہ بھائی تم اتنا پریشان ہمارے جانے کی وجہ سے کیوں ہو رہے ہو؟ ہم یہاں سے چلے جائیں گے, ہماری دکانیں, ہمارے مکان, ہماری جائیداد تمہارے کام آئے گی, تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. اس غیر مسلم نے کہا کہ ہم اس وجہ سے نہیں رو رہے ہیں, بلکہ آپ کے یہاں آنے سے پہلے ہمارے اندر چوری, ڈکیتی اور طرح طرح کی برائیاں موجود تھی. اور جب سے تم یہاں آئے ہو ہمارے اندر سے تمام برائیاں یہاں سے ختم ہو گئی, لیکن ہمیں اندیشہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو پھر ہمارے اندر وہی برائیاں پیدا ہو جائیں گی. ایک زمانہ مسلمان کا وہ تھا اور ایک آج ہے کہ کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کے اندر اس وقت میں موجود نہ ہو. محترم بزرگ اور دوستو, ہمیں سمجھنا چاہیے, ہمیں اخلاق پیش کرنے چاہیے. کیسے اخلاق؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں مکہ بیت اللہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا.
اس وقت تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا. جو کنیز بردار تھا، بیت اللہ کی چابی جس کے پاس تھی، اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ بیت اللہ کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ہم جسے چاہیں گے اس کو دیں گے. چنانچہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جس کے پاس چابی تھی اس سے کہا چابی ہمارے حوالے کرو. اس نے چابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. ہمارے جیسا اگر کوئی ہوتا تو فوراً اس کو کہہ دیتا، کان پکڑ کر باہر نکال دیتا. لیکن قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے اس چابی کو اپنے ہاتھ میں لے کر پھر اسی کو دینے کا ارادہ کیا. ایک صحابی پاس کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو وہ شخص ہے جس نے فلاں موقع پر آپ کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے منع کیا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، مجھے وہ وقت یاد ہے، لیکن میں نے کبھی بھی کسی شخص سے اپنی ذات کی خاطر بدلہ اور انتقام نہیں لیا. یہ فرما کر وہ چابی اسی کو دے دی اور فرمایا کہ اب تیرے ہاتھ سے کوئی ظالم ہی اس چابی کو لے گا. اور اب تک وہ چابی اسی خاندان میں چلی آ رہی ہے. یہ تھے محترم بزرگ اور دوستو مسلمانوں کے اخلاق. ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اخلاق کا ثبوت دیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے، زبان سے، پیر سے، کونی سے، کسی بھی چیز سے تکلیف کسی دوسرے کو نہ پہنچے. اور مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ مسلمان موذی نہ ہو، تکلیف پہنچانے والا کسی کو نہ ہو. اور بخاری شریف میں اس روایت سے آگے جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی ہے، حضرت فرماتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہر شخص کے ساتھ کسے باشد کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے، بھلائی کا معاملہ کرے. خیر الناس من ينفع الناس. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، دینی نفع پہنچائے، دنیاوی نفع پہنچائے. محترم بزرگ اور دوستوں، وہ سب سے بہتر آدمی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا الدین والنصیحہ. دین خیر خواہی کا نام ہے. ایک صحابی نے اپنے ایک خادم کو بھیجا کہ ایک گھوڑا خرید کر لاؤ. اس نے 300 روپے میں ایک گھوڑا خریدا اور ان صحابی کے پاس لے کر آئے جنہوں نے اس کو بھیجا تھا تاکہ ان سے جا کر قیمت دلوا دیں. اگر 300 روپے اس کو دے دیے جاتے وہ خوش ہو جاتا اور لے کر چلا جاتا. لیکن جب ان کے پاس، ان صحابی کے پاس جب وہ گھوڑا لے کر آیا تو ان صحابی نے یہ کہا کہ تیرے گھوڑے کی قیمت 300 روپے نہیں ہے بلکہ اس کی 400 روپے قیمت ہے، میں تجھے 400 روپے دے دوں. اس نے کہا جی جیسا آپ چاہیں، 400 روپے اگر دینا چاہیں 400 دے دیجیے.
پھر انہوں نے فرمایا کہ اس گھوڑے کی قیمت 400 روپے نہیں بلکہ 500 روپے ہے۔ کرتے کرتے 800 روپے میں معاملہ طے ہوا۔ ان صحابی نے فرمایا کہ تمہارے گھوڑے کی قیمت 800 روپے ہے، کیا تم 800 روپے لینے پر راضی ہو؟ اس نے کہا جی جیسا آپ فرمائیں۔ 800 روپے دے کر اس کو چلتا کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں نے کہا کہ وہ شخص تو 300 روپے پر راضی تھا، پھر آپ نے 800 روپے اس کو کیوں دیے؟ محترم بزرگ اور دوستو، ان صحابی نے فرمایا کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عہد کیا تھا کہ ہر آدمی کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں گے۔ اگر میں اس کو گھوڑا میری نظر میں 500 روپے میں کا تھا، اگر میں اس کو 300 روپے دیتا تو اس بیعت کے خلاف ہو جاتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم نے عہد کیا تھا اس عہد کے خلاف ہو جاتا۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حالات کو پڑھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو پڑھیں اور بزرگان دین کے حالات کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اکابرین کے کس طرح کے حالات تھے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں چلے گئے۔ ہمارے اکابرین اور اسلاف کو تو دین کا کام کرنا تھا، جیل میں رہیں وہاں پر بھی دین پھیلانا اور جیل سے باہر رہیں وہاں پر بھی دین پھیلانا۔ تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ جب جیل میں تشریف لے گئے تو ایک صاحب کو قرآن پاک پڑھانا شروع کیا۔ جس کو پڑھا رہے تھے اس کا قرآن پاک ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ حضرت کی رہائی ہونے والی ہے، حضرت چھوٹنے والے ہیں۔ تو اس نے حضرت کے پاس آ کر حضرت سے اس کا اظہار کیا کہ حضرت آپ چلے جائیں گے اور میرا قرآن ادھورا رہ جائے گا۔ فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ کی رہائی کے حکم آنے والا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میرے پاس جب حکم آئے گا تو میں کہہ دوں گا کہ ابھی جیل میں مجھے اتنے دن اور رہنا ہے، جب تک تیرا قرآن پاک پورا نہیں ہوگا اس وقت تک میں جیل میں رہوں گا۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ حالات تھے ہمارے اکابرین کے۔ آج ہم قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، لیکن بہت سے حضرات کے یہاں، سب کو تو نہیں کہتا، لیکن بہت سے حضرات کے یہاں ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جس گھر میں کپڑے رکھے ہوتے ہیں وہ الماری، جس الماری میں کپڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ صاف شفاف ملے گی، جس کا الماری میں برتن رکھے ہوئے ہیں وہ صاف شفاف ملے گی، لیکن جس الماری میں قرآن پاک رکھا ہے اس میں جالے لگ رہے ہیں، اس میں گرد و غبار پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی گھر والے کو فکر نہیں ہے کہ اس کو صاف کر کے رکھیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ گھر والوں نے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستوں، میری درخواست ہے کہ جتنے بھی حضرات یہاں پر ہیں وہ سب کے سب روزانہ قرآن پاک کی کچھ تلاوت کیا کرے، اور قرآن پاک اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے اور یہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں، جن گھروں میں وہ پڑھا جاتا ہے ان کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جس بستی میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جو لوگ پڑھانے والوں کی تنخواہوں کا انتظام کرتے ہیں یا پڑھنے والوں کے بیٹھنے کا انتظام کرتے ہیں اس کی بھی وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے ان مدارس کا جہاں تک ہو سکے ہمیں سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔